بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج کی اہم خبروں کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور خبر کیا ہے؟ خبر سب سے بڑی چیئرمین نیب کا استعفیٰ ہے جو انہوں نے آج وزیر اعظم کو پیش کر دیا اور اپنے عہدے سے وہ مستعفی ہو گئے۔ یہ استعفیٰ انہوں نے کیوں دیا اور اس استعفے کا دینے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز سے کیا فیصلے تھے کہ ان کو کیا حالات تھے کہ انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک طرف چیئرمین نیب کا استعفیٰ ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں پیشی کے۔ نوٹسز نہ صرف عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں بلکہ بشریٰ بی بی کو نوٹس جاری ہوا ہے، فواد چودھری صاحب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، طلب کر لیے گیا ہے نیب راولپنڈی کی طرف سے۔ کیس کیا ہے، کس کیس میں طلب کیا گیا ہے اور کب طلب کیا گیا ہے، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ نیا چیئرمین نیب کون ہوگا، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جیل بھرو تحریک کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ لسٹیں تیار ہو گئی ہیں اور بندے نامنیٹ ہو گئے ہیں کہ کس نے کہاں سے گرفتاری دینی ہے، اور تاکہ جیل جو ہے پورے ملک کی جیلیں بھر جائیں تحریک انصاف کے کارکنوں کی سے، اور ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے اور تاکہ دباؤ بڑھا کر حکومت کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ گھر چلی جائے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں چیئرمین نیب آفتاب سلطان کے استعفیٰ کی طرف۔ 7 ماہ چیئرمین نیب رہے اپنے عہدے پر جب انہیں تعینات کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی مشاورت کے بعد آفتاب سلطان، جو کہ پولیس گروپ کے بڑے سینئر افسر رہے ہیں، ریٹائرڈ ہو گئے تھے، ڈی جی آئی بی بھی وہ رہے، اور ان کا نام ایک جو ہے وہ بڑا باعزت طریقے سے لیا جاتا ہے کہ بڑے اپرائٹ افسر ہیں اور اپنا کام جو ہے بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ انہیں چیئرمین نیب تعینات کیا گیا تھا اور پھر بعد میں نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی، جس میں جو ہے وہ ایک لمٹ مقرر کر دی گئی کہ 50 کروڑ کی کرپشن سے نیچے جو ہے نیب تحقیقات نہیں کرے گا۔ پھر ترمیم کی گئی کہ جس شخص کے خلاف نیب کارروائی کرے گا اس کے خلاف جو الزامات ہیں اسے ثابت کرنا نیب کا کام ہوگا، اور اس طرح باقی جو ہے وہ ترامیم ہوئیں۔ جب یہ آرڈیننس جو ہے وہ اس آرڈیننس میں ترامیم ہوئیں اور جو ریفرنس چل رہے تھے نیب کورٹ اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، وہاں سے ریفرنس واپس ہونا شروع ہو گئے۔ نیب عدالتوں نے یہ فیصلے دیے کہ چونکہ اب قانون تبدیل ہو چکا ہے اور نیب آرڈیننس کے مطابق یہ ان احتساب عدالتوں کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کیس سن سکیں، لہذا وہ ریفرنس واپس کر دیے گئے۔ ان جو ریفرنس واپس کیے گئے ان میں بڑی اہم شخصیات بھی شامل ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا ریفرنس جو ہے وہ واپس ہوا، میاں نواز شریف صاحب کا ہوا، میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کے کیسز سے متعلق فیصلے ہوئے، مریم نواز شریف صاحبہ کے کیسز سے متعلق فیصلے ہوئے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر ہم جائیں تو جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ختم کی گئی تو اس وقت جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، اور جے آئی ٹی نے فیصلے کیے کہ کتنی کرپشن کی ہے میاں نواز شریف اور ان کی فیملی نے، اور پھر جس طرح جے آئی ٹی نے اپنی ورکنگ کی اور جس طرح تیزی کے ساتھ یہ کیسز بنے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی پہلے۔ جب سے نیب بنا ہے اتنی تیزی سے فیصلے نہ تو ہوئے ہیں اور نہ ریفرنس اتنی تیزی کے ساتھ دائر کیے گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اب دیکھیں کہ آج جب یہ خبر آئی کہ چیئرمین نیب مستعفی ہو گئے تو انہوں نے آج ایک الوداعی خطاب بھی کیا اپنے نیب افسران سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر جو ہے آپ کام جاری رکھیں اور کوئی بھی افسر جو ہے میرٹ کے سوا کوئی اور کام نہ کرے۔ جب ان سے بات کی گئی آفتاب سلطان صاحب سے مختلف میڈیا ہاؤسز کی طرف سے اور میڈیا نمائندوں کی طرف سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کچھ عرصہ سے ایسے کام کہے جا رہے تھے جو میں نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کام کیا تھے وہ انہوں نے نہیں بتائے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ جو کیسز نیب میں چل رہے ہیں انہی کے حوالے سے دباؤ ہوگا، انہی کے کام کے حوالے سے دباؤ ہوگا کہ وہ ختم کیسے کرنے ہیں، کیونکہ جو نیب ریفرنس واپس کیے گئے تھے نیب عدالتوں کی طرف سے ان کی ڈسپوزل جو ہے وہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ ڈسپوزل کیسے ہونی تھی کہ جو احتساب عدالتوں سے ریفرنس نیب کو واپس کیے گئے، ان کا فیصلہ یہ ہونا تھا کہ یا تو وہ ختم کر دیے جائیں
کہ یہ کیس بنتے ہی نہیں ہیں، یا پھر انہیں اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا جائے یا ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جائے کہ ان کی مزید تحقیقات کے لیے جو ہے یہ متعلقہ باڈیز ہیں وہاں جو ہے یہ کیسز چلیں اور ان کا فیصلہ اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے کرے کہ ان کے آگے جو ہے وہ کیا ہونا ہے، تحقیقات کس طرف بڑھنی ہے۔ اور تیسری آپشن یہ تھی کہ نیب ایگزیکٹو بورڈ جو ہے ان کیسز کو ختم کر دے کہ ان کے یہ کیسز بنتے نہیں ہیں، ان کیسز میں کوئی شواہد موجود نہیں ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر مرحلہ اب آئے گا کہ نیا چیئرمین نیب کون ہوگا۔ اس میں دو تین نام جو ہے بڑے ہارڈ فیورٹ ہیں اور یہ چل رہے ہیں۔ اعظم سلیمان صاحب سابق بیوروکریٹ، عرفان لائی صاحب یہ بھی سابق بیوروکریٹ ہیں، اور بشیر میمن صاحب مشہور زمانہ بشیر میمن جن کے جو آئی جی سندھ بھی رہے اور ڈی جی ایف آئی اے بھی رہے۔ انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں رہتے ہوئے ان کے وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے ہوئے جو ہے ان سے اختلاف کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کے جو اللیگل احکامات ہیں وہ نہیں مانوں گا۔ ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے جو چل رہے ہیں نئے چیئرمین نیب کے لیے۔ دیکھتے ہیں چیئرمین نیب جو ہے وہ کون بنتا ہے اور آگے چل کے جو ہے وہ یہ کیسز اور نیب کی ورکنگ ہے کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں چلیں ناظرین کہ توشہ خانہ کیس، مشہور زمانہ توشہ خانہ کیس، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گھڑیاں جو ملی تھیں سعودی ولی عہد کی طرف سے ان کے سعودی عرب کے دورے سے، دبئی سے اور مختلف دیگر ممالک کے سربراہان کی طرف سے جو تحائف ملے تھے وہ انہوں نے دبئی کے ایک تاجر جو پاکستانی تاجر تھے عمر فاروق انہیں فروخت کیے تھے۔ $20 لاکھ میں یہ گھڑیاں فروخت ہوئیں تھرو فرح خان گوگی جو ایک چارٹر طیارے میں دبئی پہنچی تھیں اور دبئی سے $20 لاکھ کی رقم لے کر واپس پاکستان پہنچی تھیں اور یہ گھڑیاں ان کے حوالے کر دی تھیں۔ اور یہ انہوں نے عمر فاروق نے یہ ٹی وی چینل پر آ کر اعلان کیا کہ بالکل ٹھیک ہے میں نے یہ گھڑیاں لیں اور میں نے جو پیمنٹ ہے وہ فرح خان گوگی کے حوالے کی۔ انہوں نے ذکر کیا تھا شہزاد اکبر کا جو سابق مشیر احتساب بھی رہے ان کا ذکر تھا، اس میں انہوں نے فواد چودھری کا بھی ذکر کیا کہ ان سے بھی رابطے میں تھے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عمر فاروق کے ساتھ چلتی رہیں اور توشہ خانہ کی جو گھڑیاں تھیں وہ دیگر تحائف جن میں ہیرے کی انگوٹھیاں بھی تھیں اور باقی چیزیں بھی شامل تھیں وہ فروخت کی گئیں۔ اب توشہ خانہ کیس کی تحقیقات جو ہے وہ نیب راولپنڈی کر رہا ہے اور نیب راولپنڈی نے اس کیس میں عمران خان صاحب کو طلب کر لیا ہے۔ طلب کیسے کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو 9 مارچ کو راولپنڈی آفس میں دن 2:30 بجے طلب کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے نوٹس میں کہ بشرا بی بی کو بھی ساتھ لے کر آئیں اور جو ان کے پاس شواہد ہیں وہ بھی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے وہ بھی ساتھ لے کے آئیں۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی تھیں۔ انہوں نے کہا میری گھڑی میری مرضی، میں کسی کو فروخت کروں یا اپنے پاس رکھوں، لہٰذا میں نے یہ گھڑیاں بیچی تھیں۔ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ گھڑیاں فروخت کی تھیں اور جو رقم جمع کرائی تھی جو توشہ خانہ رول میں تبدیلی کر کے رقم جمع کرائی تھی وہ بھی انتہائی کم رقم تھی۔ گھڑیاں جو ہے وہ قیمتی تھیں لیکن کم رقم جو ہے وہ جمع کرا کے گھڑیاں اپنے پاس رکھ لی گئیں۔ اب اس کیس میں 9 مارچ کو تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں، پھر 7 مارچ کو نیب نے شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کو بھی اسی کیس میں طلب کیا ہے، ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور پھر 8 مارچ کو فواد چودھری صاحب کو اس کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ ان سب کے بیانات لیے جائیں گے اور یہ نیب تحقیقات کرے گا کہ کس کی کتنی انوالومنٹ ہے اس کیس میں، اور چونکہ سب نے بڑھ چڑھ کر بیانات بھی دیے تھے اور سب نے بڑھ چڑھ کر اس کیس کو آن بھی کیا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے یہ گھڑیاں اور تحائف جو ہے وہ بیچے گئے، لیکن یہ تحائف جو ہیں جس طرح بیچے گئے میرے تحائف تھے، ہماری گھڑیاں تھیں، ہماری مرضی ہم نے فروخت کر دیں، تو کہیں قانون اور کہیں جو ہے وہ ضابطہ اخلاق یا ضابطہ کار تو کہیں تھا نہیں، تو اس لیے ہم نے یہ گھڑیاں فروخت کر دیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیب راولپنڈی کی ایک ٹیم جو ہے دبئی بھی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور دبئی میں یہ جا کر تحقیقات کرے گی عمر فاروق سے بھی جس تاجر نے
گھڑیاں لیں۔ اصل میں نیب کا جو طریقہ کار ہے وہ شواہد جو ہے ایویڈنس بیسڈ جو ہے وہ بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں، شواہد جو ہے وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی سکم نہ رہے، اور کیس جو ہے جب نیب کورٹ میں جائے، ریفرنس جب دائر ہو تو اس میں ساری چیزیں ساتھ لف ہوں۔ اس لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بیان قلم بند کیا جائے گا، بشرا بی بی کا بیان قلم بند کیا جائے گا، فواد چودھری کا بیان قلم بند کیا جائے گا، شاہ محمود قریشی کا بیان قلم بند کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب کا بھی بیان قلم بند کیا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ نیب نے کرنا ہے، اور کہ ریفرنس جو ہے وہ کب دائر ہوگا اور کس طرح دائر ہوگا، اور کس پر کیا ذمہ داری عائد کی جاتی ہے۔ جب یہ تفتیش آگے چلے گی تو اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چلتے چلتے ہم ایک اور خبر پر بھی آپ کو اعتماد میں لیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے بدھ 22 فروری کو عمران خان صاحب کی طرف سے، اور لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں کارکنوں کی۔ لاہور سے کتنے کارکن، کتنے لیڈر جو ہے وہ گرفتاری دیں گے، اسلام آباد سے کتنے لوگ گرفتاری دیں گے، پشاور سے، کراچی سے جو ہے وہ کتنے لوگ تحریک انصاف کی گرفتاری دیں گے، یہ لسٹیں تیار ہو چکی ہیں۔ اس کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس میں کہیں جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ کا نام کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کب گرفتاری دیں گے، چونکہ عمران خان صاحب پر مختلف کیسز بھی ہیں اور مختلف تھانوں میں مقدمات بھی زیر سماعت ہیں۔ اس لیے ایک طرف تو جیل بھرو تحریک کا اعلان ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ضمانتیں کرواتے پھر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا لاہور میں ہائی کورٹ سے جو ہے وہ حفاظتی ضمانت جو ہے وہ راہداری ضمانت لی گئی تاکہ اسلام آباد میں آ کر پیش ہوا جا سکے۔ جیل بھرو تحریک کا اعلان تو ہو چکا، لسٹیں بن چکی ہیں، یہ تحریک کیا رخ اختیار کرے گی اور کتنے لوگ گرفتاری دیں گے، ہم اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔